اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا اور اس کی محبوب ہستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عامر بخاری کا اپنے معزز ناظرین کو سلام پہنچے۔ ناظرین، اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں، یہ اس کڑی کی چوتھی ویڈیو ہے۔ دیکھیں، سوچنے کی بات ہے کہ اس ارض مقدس پہ جو ملک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا نام اسرائیل کیوں رکھا گیا؟ اسرائیل کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، ان کے بیٹوں کے حوالے سے بنی اسرائیل نام ہے۔ ان کے بیٹوں میں کیونکہ مختلف انبیاء آئے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں نسل میں حضرت یسع، حضرت نون اور حضرت یوشع۔ یہ جو ہسٹری ہے، بہرحال میں انسانوں کی تاریخ بتا رہا ہوں، اگر غلط ہے تو میں استغفار کرتا ہوں اپنے خدا کی بارگاہ میں۔ بہرحال جو ہسٹری انسانوں کی طرف سے ہمیں بتائی گئی ہے، میں قرآن کی ہسٹری کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ قرآن کی ہسٹری کی جب میں بات کرتا ہوں تو کہتا ہوں یہ آتھنٹک ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو انسانوں کی بتائی ہوئی تاریخ ہے، بہرحال اس پہ بھروسہ کیا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی کیا جا سکتا، کنفرم نہیں ہے۔ تو بہرحال جو انسانی تاریخ ہے وہ بتاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے حضرت یسع، حضرت نون اور حضرت یوشع یہ پیغمبر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے اور بیٹے تھے یہودا کی اولاد میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے دو اور لڑیاں نکلیں، ایک میں حضرت عمران آئے اور ایک میں حضرت زکریہ آئے۔ حضرت عمران سے پھر حضرت بی بی مریم اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت زکریہ علیہ السلام سے حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ ہستیاں تشریف لائیں۔ یعنی یہودا کی نسل جو ہے تعداد میں زیادہ تھی، انبیاء زیادہ ہے اس میں۔ جبکہ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے جنہیں بھائی کہا جاتا ہے، ان کی نسل سے حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھائی جو تھے لاوی، ان کی نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے حضرت الیاس۔ تو ان سب میں سے سب سے زیادہ تعداد میں جو گروہ ہوئے وہ یہودا کی نسل تھی، اسی وجہ سے یہ مشہور یہودی ہو گئے۔ لیکن جب انہوں نے ملک کا نام رکھا تو کیونکہ ان میں ہر ایک یعنی قبیلہ جو ہے ان میں ایک ریوالری ہے کزنس کی بنیاد پہ، اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، اپنے جد پاک یعنی حضرت یعقوب، حضرت اسرائیل کے نام پہ پھر انہوں نے کیا کیا، اسرائیل اس ملک کا نام رکھ دیا۔ یعنی اس میں تمام بنی اسرائیل کا، اسرائیل کے تمام بیٹوں کا برابر کا حق ہے، اولاد اسرائیل کا حق ہے۔ یہ کام انہوں نے اچھا کیا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ فرقہ واریت کی بنیاد پہ یہودیوں نے یہودا کی بنیاد پر، کیونکہ تعداد میں اور انفلوئنس میں زیادہ ہوئے، ان میں انبیاء بھی زیادہ آئے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہودیت اپنے نام کو پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ لیکن ساتھ ساتھ جو مذہب انہوں نے انٹروڈیوس کرایا جوڈائزم، یہودیت کا، وہ اصل میں دین ابراہیمی ہی ہے۔ اگر آپ اس کے ٹینٹس کو پڑھیں تو ایگزیکٹ اسلام ہے۔ اسلام میں اور ٹینٹس آف جوڈائزم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ایگزیکٹ یہی ہے۔ قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے کہ یہ دین ابراہیمی ہی ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم، ملت ابراہیم ہی کی پیروی کرو، تو اس میں کوئی فرق والی بات نہیں ہے۔ فقط فرقہ واریت یعنی یہودیت کی صورت میں، کرسچینٹی کی صورت میں، پھر مسلمانوں میں اسی طرح سے فرقہ واریت آپ کے سامنے ہے، یہ نفرتیں پائی جاتی ہیں۔ باقی اللہ کے دین میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کسی چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل اصل میں مسلمان تھے، اپنے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیے، فرقے اپنائے۔ اس کے بعد یہ مختلف دھڑوں میں تقسیم ہوتے گئے اور قبائل میں یہ تقسیم ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرنے لگے۔ لیکن بہرحال ایک ملک کی بنیاد رکھنے کے لیے ان لوگوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے،
جو کہ اچھی بات ہے، بھائیوں کو مل جل کے رہنا چاہیے۔ تو کیونکہ یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل جو ہیں اس مقدس سرزمین کے مالک ہیں، وارث ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وارث اور مالک بنایا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو آیات کے ذریعے ڈیٹیل دے چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہی اس مقدس سرزمین کا مالک اور وارث بنایا ہے۔ اس لیے اپنے آخری نبی کو، کیونکہ وہ بنی اسرائیل سے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ خود لے گئے، سیر کرائی، مہمان کے طور پہ لے گئے۔ یہ اس میں ہمارے لیے سبق تھا کہ کل کو آخری نبی کی امت میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کے ادھر نہ جائیں کہ ادھر ہمارا بیت المقدس ہے اور وہاں پہ یہ جنگ و جدال شروع ہو جائے۔ وہ ذات جانتی تھی، اسی لیے آخری نبی کو خود اللہ تعالیٰ کی پاک ذات لے گئی، پھر اپنے عرش تک کی سیر کرائی، پوری کائنات کی سیر کرائی۔ تو یہ ہمارے لیے میسج تھا، آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام تھا کہ دیکھو یہ مقدس سرزمین جو ہے میں نے بنی اسرائیل کو دے دی ہے، وراثت میں دے دی ہے، اس پہ کوئی اپنا حق جتلانے کی کوشش نہ کرے۔ جس طرح سے آج ہم بیت المقدس کو اپنا قبلہ اول کہہ کے اپنا حق جتلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پہ یہ لڑائی جاری ہے، جھگڑا جاری ہے۔ ایسی چیز کی قطعاً اللہ کے دین میں اجازت نہیں ہے۔ فقط بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل میں سے چاہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں وہ حقدار ہیں، چاہے جو کرسچن ہو گئے ہیں وہ حقدار ہیں، چاہے وہ یہودی ہو گئے ہیں وہ حقدار ہیں اس مقدس سرزمین کے۔ غیر بنی اسرائیل کا اس سرزمین پہ کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ ڈیبیٹ کافی چل رہی تھی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے ہدایت لیتے نہیں ہیں، عجیب و غریب قسم کی ڈسکشن میں سن رہا تھا، تو اسی وجہ سے میں نے چاہا کہ چلو اس چیز پہ جو اللہ کا کلام کہتا ہے، میرے خدا کا جو فیصلہ ہے اس حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ باقی ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، اللہ کی کوئی مانے نہ مانے، ہر انسان آزاد ہے، اس نے جواب اپنے خدا کو ہی دینا ہے۔ تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور کہ اس ان تمام چاروں ویڈیوز سے آپ کیا سمجھے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا کیا یہ چیز ہمیں زیب دیتی ہے اس قسم کی ڈسکشن جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو وراثت ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں کہ ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ تو بہرحال یہ عجیب سی بات بھی لگتی ہے، لیکن کیونکہ کافی عرصے سے ایک چیز اسی طرح ہماری بنیاد رکھی گئی کہ نفرتوں کی بنیاد پہ ہم نے اپنے دین کو پروان چڑھایا ہے، اور ہمارے سوشل ایشوز جو ہیں اسی بنیاد پہ، اسی نفرت کی بنیاد پہ قائم ہوئے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کی بات بھی بڑی عجیب لگتی ہے، جس کو بہرحال ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب ایک ہیں، ہم سب اللہ والے ہیں، ہم سب لا الہ پڑھنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کم از کم ایک کلمہ جو ہے لا الہ کا، اپنے خدا کی مخلوق ہونے کی بنیاد پہ تم متحد ہو جاؤ، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہمیں سب نے مل کے رہنا ہے، فقط اپنے خدا کی عبادت کرنی ہے، اس کا عبد بن کے رہنا ہے۔ تو جو اپنے خدا کا حکم ہوگا ہم نے وہی ماننا ہے، تبھی ہم کامیاب ہیں۔ ادروائز خدا کے نافرمانوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے فاسق کہا ہے، فاسقین کے طور پہ ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے۔ تو میری دعا ہے ہم سب اللہ کے پیارے بندوں کی صورت میں، مومن بندوں کی صورت میں اپنے کریم بادشاہ کی بارگاہ میں لائے جائیں، اور کامیابی کے ساتھ اس دنیا کا جو مرحلہ ہے ہمارا گزرے۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔